حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت زید بن دسنہ کو پکڑا گیا اور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے غلام حضرت زید بن دسنہ کو مکہ سے پکڑا گیا۔ مشرکین مکہ آپ کو حرم شریف سے باہر نکال کر لے آئے، اور مشرکین مکہ نے آپ کی گردن پر ننگی تلوار رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس محبوب کے تم نغمے گاتے ہو، اس خدا کی میں قسم دے کر تمہیں پوچھتا ہوں، اور جو میں تم سے سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جواب تم مجھے صحیح اور سچا دینا۔ حضرت زید بن دسنہ موت کے منہ میں کھڑے تھے، اور پورا ماحول تپش آمیز تھا، اور ہر آنکھ گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں کوئی بظاہر حامی بھی نہیں تھا، سارے لوگ ہی مخالف تھے، دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، اے زید، ویسے تمہارا ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، بس ایک ہی بات ہے نا کہ جو ہمارے دشمن ہیں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں، اب تمہارا محبوب مدینہ منورہ میں بڑا آرام سے بیٹھا ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوتے، اور اے زید تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ میرے محبوب کافروں کی قید میں ہیں، اب اے زید تم بتاؤ کہ تمہیں یہ حالت پسند ہے یا اپنے گھر میں آرام سے بیٹھنا پسند ہے؟ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو قربان جاؤں وہ وفا کے پیکر، وفا کے حمالہ پہ لہراتا ہوا پرچم۔ آپ فرمانے لگے، اے ابو سفیان تم نے مجھ سے کیا پوچھا ہے؟ آپ فرمانے لگے، تم نے تو بڑی دور کی بات کی ہے، تم کہتے ہو کہ میرے محبوب تمہاری قید میں ہوں اور تمہاری تلوار کے نیچے ان کا سر ہو، یہ بات تو تم نے بڑی دور کی ہے۔ ارے میں تو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے محبوب کو کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، ہم سے تو اتنی بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے، میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں اور ان کے بڑے بڑے محب دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوقوں کے عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کے بڑے بڑے طالب دیکھے ہیں، لیکن میری آنکھ نے آج تک کسی محبوب کے ایسے محب نہیں دیکھے کہ جیسے محب سرکار مدینہ کے ہیں، کہ جن کی محبت کے پیوند غموں کے طوفان سے بھی نہیں ٹوٹتے، اور یہ محبت ایسی ہے کہ جس کو دشمن کی گرمی بھی نہیں پگھلا سکتی۔ حضرت ابو سفیان کے سامنے پورے ماحول میں صداقت کی زبان بن کر یہ الفاظ گواہی دے رہے تھے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ تو یہ صحابہ کی محبت ہے کہ ان حالات میں بھی کہ جب موت سر پر منڈلا رہی ہو، یہ نہیں دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ شریف میں ہیں اور ہم مکہ شریف میں ہیں، چلو آج محبت کی کچہری سے باہر نکل جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جان بچا لیتے ہیں، بلکہ نہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا۔ آپ گھورتی آنکھوں اور ننگی تلواروں کے نیچے بھی نعرہ لگاتے رہے اور کہتے رہے، ان کی محبت میں اگر جان جاتی ہے تو افسوس ہے کہ یہ ایک جان ہے، کاش اگر کروڑوں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب اپنے آقا پر قربان کر دیتے۔ میرے سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔